موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ کی قوم کے کہ وہ قوم جبارین سے جہاد کریں، جائیں اور ان لوگوں سے جہاد کریں۔ تو اب جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری قوم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی قوم کے اندر ہی وہ ایک نیک شخص جس کا نام بلعم بن باورہ تھا، وہ بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور بلعم بن باورہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی وہ اور ہم ایک ہی دین پر ہیں اور میں اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا اور میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے بلعم بن باورہ کو انعام و اکرام کا لالچ دیا، عورت کا لالچ دیا، بہت سارے دنیاوی مال و متاع کے لالچ دیے، یہاں تک کہ بلعم بن باورہ دنیا پرستی کی پٹی اس کی آنکھوں پہ آئی اور وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے۔ ایک خاص مقام تھا، ایک خاص پہاڑی تھی جہاں جا کر وہ دعا کیا کرتا تھا۔ تو بلعم بن باورہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور اس جانب جانے لگا۔ گدھی بار بار روایتوں میں آتا رکتی تھی اور اس کو اس معاملے سے باز رہنے کا اشارہ کرتی تھی کہ تو نہ جا، اللہ کے نبی کے لیے تو بد دعا کرے گا۔ تو بلعم بن باورہ لیکن زبردستی دنیا کے مال و متاع کی حرص میں اپنے علم کو، اپنے وقار کو، اپنی زینت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم عطا کیا تھا، اسم اعظم کے ذریعے سے خاصیتیں اسے عطا فرمائی تھیں۔ اور یہ جو کرامات اللہ عطا فرماتا ہے اس کی اصل بھی مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اے حبیب تلاوت کیجئے ان پر اس شخص کی خبر کو الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی۔ تو اللہ کا جب کوئی مقبول ہو جاتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں کسی کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خاص نشانیاں اسے اپنی عطا کر دے، جیسے کرامات ہیں ولیوں سے، کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اللہ کی آیات تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے خاص قسم کی چیزیں کرواتا ہے، وہ اللہ کی آیات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس بلعم بن باورہ کو بھی اللہ نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مستجاب الدعوات تھا اور دیگر چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہ اس مقام پر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ لیکن قدرت کی طرف سے ایسا ہوا، کہنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ کے لیے لیکن نکلتا تھا اس قوم کے لیے اور اپنے لیے، پھر کہنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ کے لیے نہیں، نکلتا تھا اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کی زبان لٹک گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے۔ اور اس شخص نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہوں۔ روایت میں آتا پھر اس نے کہا لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 ہے اور ہم 90 سپارے کے 12ویں رکوع کو تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے حبیب بیان کیجئے اس شخص کی خبر کو جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ فانسلخ منہا، تو وہ اس سے بھاگ گیا۔ سلخ انسلاخ ویسے تو عربی میں کہتے ہیں ننگے ہونے کو، کپڑے اتار دینے کو، تو اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ اس نے جو اللہ نے اس کو علم کی اور اپنی آیات کی، اپنے نشانیوں کی زینت عطا فرمائی تھی وہ اس نے اتار کر پھینک دی اور وہ اس سے بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ غاوین میں سے ہو گیا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، سرکش لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ یہاں اس آیت میں کس شخص کی مثال دی جا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ قرآن کریم میں کسی اور مقام پر یا احادیث طیبہ میں کسی اور مقام پر اس کی وضاحت نہیں ملتی، لیکن بائبل کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے امام بغوی نے، امام نصفی نے اور دیگر مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ایک شخص جو بنی اسرائیل میں موجود تھا اور اس کا نام تھا بلعم بن باورہ، اس کا نام تھا بلعم بن باورہ۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، بہت ہی بڑا عالم شخص تھا، مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں وہ جو دعا مانگے اس شخص کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اور 12,000 کے قریب طلبہ
ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ جو منہ سے نکالتا تھا اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت بنی اسرائیل کے اندر وہ تھی۔ اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ کی قوم کے کہ وہ قوم جبارین سے جہاد کریں، جائیں اور ان لوگوں سے جہاد کریں۔ تو اب جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری قوم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی قوم کے اندر ہی وہ ایک نیک شخص جس کا نام بلعم بن باورہ تھا، وہ بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور بلعم بن باورہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی وہ اور ہم ایک ہی دین پر ہیں اور میں اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا اور میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے بلعم بن باورہ کو انعام و اکرام کا لالچ دیا، عورت کا لالچ دیا، بہت سارے دنیاوی مال و متاع کے لالچ دیے، یہاں تک کہ بلعم بن باورہ دنیا پرستی کی پٹی اس کی آنکھوں پہ آئی اور وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے۔ تو ایک خاص مقام تھا، ایک خاص پہاڑی تھی جہاں جا کر وہ دعا کیا کرتا تھا۔ تو بلعم بن باورہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور اس جانب جانے لگا۔ گدھی بار بار روایتوں میں آتا رکتی تھی اور اس کو اس معاملے سے باز رہنے کا اشارہ کرتی تھی کہ تو نہ جا، اللہ کے نبی کے لیے تو بد دعا کرے گا۔ تو بلعم بن باورہ لیکن زبردستی دنیا کے مال و متاع کی حرص میں اپنے علم کو، اپنے وقار کو، اپنی زینت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم عطا کیا تھا۔ اسم اعظم کے ذریعے سے خاصیتیں اسے عطا فرمائی تھیں، اور یہ جو کرامات اللہ عطا فرماتا ہے اس کی اصل بھی مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اے حبیب تلاوت کیجئے ان پر اس شخص کی خبر کو الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کا جب کوئی مقبول ہو جاتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں کسی کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ خاص نشانیاں اسے اپنی عطا کر دیتا۔ جیسے کرامات ہیں ولیوں سے، کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اللہ کی آیات تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے خاص قسم کی چیزیں کرواتا ہے، تو وہ اللہ کی آیات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس بلعم بن باورہ کو بھی اللہ نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مستجاب الدعوات تھا اور دیگر چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہ اس مقام پر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ لیکن قدرت کی طرف سے ایسا ہوا، کہنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ کے لیے لیکن نکلتا تھا اس قوم کے لیے اور اپنے لیے، پھر کہنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ کے لیے، نہیں نکلتا تھا اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کی زبان لٹک گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے۔ اور اس شخص نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہوں۔ روایت میں آتا پھر اس نے کہا کہ اگر تم اب بھی چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست دینا تو جب وہ قوم تمہارے سامنے آئے تو تم اپنی قوم کی حسین و جمیل عورتیں ان کے سامنے کھڑا کر دینا۔ اگر اس قوم میں سے ایک بھی کسی بندے نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناکام ہوگی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک سردار نے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس کے ساتھ زنا کیا اور وہ تمام لوگوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کئی ہزاروں لوگ جو ہے اس طاعون کی بیماری میں انتقال کر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفیر اور وکیل آئے اور انہوں نے ان دونوں کو رجم کیا، تب اللہ رب العزت نے اس تمام قوم سے اس وبا کو ٹالا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہی واقعہ لکھا، چند مفسرین نے کچھ اور شخصیات کو بھی بیان کیا ہے، لیکن میجورٹی آف مفسرین کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں اور بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو بلعم بن باورہ کے بارے میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ بات بھی آتی ہے روایات کے اندر، یہ بھی بزرگوں نے لکھی اپنی کتابوں میں، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اصحاب کہف کے کتے کو اللہ تعالیٰ بلعم بن باورہ کی صورت عطا فرمائے گا اور اس کتے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ نیک لوگوں کی معیت میں تھا، ان کے ساتھ تھا، ان کا قرب سے نصیب تھا۔ اصحاب کہف کا کتا تھا تو آپ دیکھتے ہیں سورہ کہف کے اندر اس کا خاصیت کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور کس کی شکل دے گا؟ بلعم بن باورہ کی، اور بلعم بن باورہ کو اس کتے کی شکل ملے گی اور وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ کوئی حدیث میں بات نہیں ہے، یہ مشائخ نے اس طرح کی بات لکھی ہے، کتابوں میں ملتی ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔
تو یہ اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم تھا. اللہ کہہ رہا ہے بیان کیجئے فانسلخ منہا، تو اس نے وہ جو علم کا جبہ اللہ نے اس کو کرامات کا اور مستجاب الدعوات کا منبع بنایا تھا، فانسلخ منہا، اس نے اپنے اوپر سے اتار دیا اور وہ ننگا ہو گیا، بھاگا اس اللہ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا. یہاں ایک نکتہ قرآن یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ سے خود بھاگنا چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں لگا ہوا شیطان کو اس پر قابو مل جائے، شیطان اس کو کنٹرول کر لے. نہیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے شیطان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک وہ خود وہاں سے نکلنا نہ چاہے. تو اللہ نے یہی بات بیان کی کہ بلعام بن باورہ کے بارے میں، فانسلخ منہا، وہ اس سے بھاگا اللہ کی راہ سے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ تھا غاوین میں سے، سرکش لوگوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ اس علم والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اب یہاں پر اللہ نے بلعام بن باورہ کا نام ذکر کیوں نہیں کیا، یا کون سا شخص تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شخصیت کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک مثال کے ذریعے سے، ایک واقعے کے ذریعے سے ہر اہل علم کو، ہر عالم کو، ہر علم والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور بلند کر دیتے اس کو اس علم کی وجہ سے. یعنی وہ جو علم اللہ نے اسے عطا کیا تھا، ہم وہی علم سے اس کو بلندیاں عطا کر دیتے. اسی علم کے ذریعے سے دنیا تھا، یہ دنیا بھی دے دیتے اس علم کے ذریعے سے جو اسے عطا کیا تھا. لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اپنا جھکاؤ زمین کی طرف رکھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. دیکھیں انسان ہے دو چیزوں کا مرکب، ایک ہے باڈی اسٹرکچر، ایک ہے ہماری سول، یعنی ایک ہماری روح ہے اور ایک ہمارا باڈی اسٹرکچر ہے. ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور وہ آئی کہاں سے ہے؟ عرش بری کی طرف سے. ہمارا جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ بنا ہے مٹی سے. اللہ نے کتنی جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو جو ہے ایک مٹی سے بنایا. مٹی کہاں سے آئی ہے؟ نیچے کی طرف سے. تو جس شخص کی روح اس کے جسم پر غالب ہوتی ہے اور اس کی روحانیت بڑی ہوتی ہے تو وہ رخ کرتا ہے اوپر کی طرف، اس کی توجہ اللہ کی طرف، جنت کی طرف، روحانیت کی طرف. اور جس کی روح پر غلبہ ہوتا ہے اس کے جسم کا تو وہ پھر لگا رہتا ہے اس دنیا کی طرف، کیونکہ جسم بنا ہے اس دنیا سے، اس زمین سے. وہ پھر سوچتا ہی نہیں آخرت کے بارے میں. تو جس کی روح غالب ہے اس کے جسم پر تو وہ سوچے گا اللہ کی طرف، اور جس کا جسم غالب ہے اس کی روح پر وہ سوچے گا مال، متاع، بزنس، کاروبار، یہ چیزیں. اب میں اور آپ محاسبہ کر لیں کہ ہماری روح ہمارے جسم پر غالب ہے، یا ہمارا جسم، ہماری جسم کی ضروریات یا ہمارے جسم کی بھوک غالب ہے ہماری روح پر. تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھکا رہتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور علم ہونے کے باوجود بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے جو عالم ہوتے ہیں، ایسے علم والے جو ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال تو ایک کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو ان پر کوئی بوجھ ڈال دے، ان کو مارے، جب بھی وہ زبان نکالتا ہے اور ہانپتا ہے. کتے کی پکچر ذہن میں لائیے. یلہث کا معنی ہوتا ہے وہ کتا جو رال ٹپکا رہا ہو، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہو اور ہانپ رہا ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ تو ان پر بوجھ ڈالے یا مارے جب بھی وہ ہانپے گا. او تترکو یلغث، یا اسے تو چھوڑ دے، پیار کرے، جب بھی وہ زبان نکال کے ہانپے گا. یعنی اس کی کنڈیشن اللہ کی نعمت ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، دونوں صورتوں میں ایک جیسی ہوتی ہے. پھر یہاں پر مفسرین نے کہا کہ کتے کی مثال یہاں اس لیے دی ہے کہ کتا ہر اجنبی پر بھونکتا ہے، اس کے آگے نہیں بھونکتا جو ہڈی ڈالتا ہے. ورنہ کوئی سیدھا سیدھا بھی روڈ پر جا رہا کتا اس پہ بھی بھونکنے لگ جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ایسے عالم نہ بنو کہ جو ہڈی ڈالے اسی کے مطابق بات کرو. یعنی جو نوٹ دے رہا ہے بس اس کی جے جے کار ہو رہی ہے، جو نوٹ نہیں دے رہا جناب والا اس سے کوئی سروکاری نہیں. دوسری چیز بیان یہ کی کہ کتنا ہی اعلیٰ کتا ہو، چاہے وہ بلینرز کے کتے ہوں،
لیکن کیا ہوگا کہ وہ اعلیٰ مال کھانے کے باوجود بھی، بہترین سے بہترین فوڈ کھانے کے باوجود بھی، جب اسے پارک میں لے کر جاؤ گے تو اس کا جو چہرہ ہوگا، اس کا جو سر ہوگا، وہ شان سے بلند نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنا منہ نیچے جھکا کر اپنی ناک سے ہر چیز کو سونگھتا جائے گا، یعنی اپنے مطلب کی چیز ہر جگہ سے، ہر مریل چیز سے، ہر مردار سے، ہر جگہ سے اپنے مطلب کی چیز جو ہے وہ سونگھتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے کتے کی مثال اس لیے دی کہ کتا کا جو رہنما ہوتا ہے وہ اس کا دماغ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ناک ہوتی ہے، وہ دماغ سے نہیں سوچتا۔ پھر کتا کا کیا ہے، اس کو ماریے اور اس کو ہڈی دے دیجیے، 100 چماٹ کھانے کے بعد بھی ہڈی لینے آ جاتا ہے وہ۔ تو اس کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ علم کے باوجود خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، دنیا کے مال و متاع میں لگ جاتے ہیں، پھر ان کی مثال کتوں کی طرح ہے، انہیں پھر جھاڑیے، ذلیل کیجیے۔ ایسے لوگ پھر کتوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں کہ علم پتہ ہے غلط ہو رہا ہے، علم بھی ہو گیا، نالج بھی آ گئی، نالج ہے کہ یہ غلط چیز ہے، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر ان کو سنائی نہیں دے گا، ان کے سامنے بھی بات ہو رہی ہوگی، ان کو درس دیا جا رہا ہوگا، ان کو سمجھایا جا رہا ہوگا، بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کی مثال وہ کتوں کی طرح ہو جائے گی کہ انہیں پھر پتھر ماریے کہ اینٹ ماریے، بس انہیں ہڈی دکھائیے، 100 دفعہ اینٹ ماریے، پھر وہ دوبارہ دو ملاتے ہوئے آ جائیں، ان کو اپنے مطلب کی خبر۔ تو ایسی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور بھی اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں، مفسرین نے تو بہت کلام کیا اس مثال پر کہ اس مثال میں کیا کیا گہرائی ہے۔ باقی آپ خود سمجھ لیجئے کہ کتا کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک عالم کو کتے سے ملا رہا ہے، اس لیے کہ عالم اپنی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کے لیے انجام نہیں دے رہا، بلکہ دنیا کے پیچھے مال و دولت کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک مقام تو یہ ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء، علم والے، اور ایک مقام یہ کہ اگر وہ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال کتوں کی طرح۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیونکہ ایک بندہ ہے کہ جو بندہ علم کے بغیر گمراہی میں ہے، ایک بندہ وہ ہے جسے پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن صحیح غلط پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ دنیا کے مال و متاع کے چکر کے اندر اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو قصہ بیان کرو میرے محبوب، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ فکر کریں، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قصے بیان کرو، تو آج آپ کے سامنے ہم نے قصہ بیان کیا، یہ قصے بیان کرو کہ کتنے بڑے بڑے لوگ، بلعام بن باورہ کا کیوں مسئلہ ہوا؟ ایک تو وہ اپنے علم پر اس نے کبھی، علماء نے لکھا، شکر نہیں کیا تھا اس نے، قصص الانبیاء کے اندر اس کی وجہ یہ لکھی کہ اتنا بڑا عالم، مستجاب الدعوات، اس کے باوجود اس کا انجام یہ کیوں ہوا؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جتنی اس کو نالج دی، 12,000 کے قریب طلبہ چل رہے ہیں، مستجاب الدعوات ہے، وہ یہ سمجھا کہ جتنی میری عزت ہے سب میرے علم کی وجہ سے۔ اس نے کبھی شکر ہی نہیں کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ جو علم ہے، جو نالج ہے، جو طلبہ ہے، جو نام ہے، جو وقار ہے، یہ تمام کے تمام تیری رحمت کی وجہ سے ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو جب آدمی کو علم کا تکبر ہو جاتا ہے اور آدمی شکر نہیں کرتا تو پھر دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوئی کہ اللہ کے نبی کی اس نے گستاخی کی، اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کے نبی کی گستاخی جو کرے، ان کی بے ادبی کرے، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقام اس کا پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہو، وہ دھڑام سے زمین پر آ کر لگ جاتا ہے اگر اللہ کے نبی کی شان میں ذرا سا جملہ بھی بے ادبی کا کہہ دیا جائے۔ پھر فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور کتنی بری مثال ہے اس کتے کی مثال، اللہ خود کہہ رہا کتنی بری مثال ہے، کتنی بری مثال ہے اس قوم کے لیے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ، اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر کانوا یظلمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کہتا مَن یہد اللہ فہو المہتدی، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی مہتدی ہے، وہی ہدایت والا ہے۔ آدمی میں اور آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ میں 100 دفعہ آپ سب کو سمجھا دوں، آپ مجھے 100 دفعہ سمجھا دیں، جب تک اللہ نے نہیں ڈالنی نہ بات دل میں آنی بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بلغ۔ حضور کو بھی کیا بیان کیا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے اور جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا۔ تو ہمارا کام کیا تھا؟ پہنچانا،
کہنا سمجھانا، باقی بدلنا یہ کام اللہ کا ہے، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ جب یہ کیا کہتے ہیں یا مقلب القلوب، دل کو میں اور آپ نہیں بدل سکتے، دل کو تو اللہ ہی بدلے گا، ہدایت اللہ ہی دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے فہو المہتدی، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس سے وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو سمجھ لو وہ تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے کثیر جنات کو اور انسانوں کو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے پیدا ہی جہنم میں ڈالنے کے لیے کیا؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم سے جانتا ہے کہ ہم نے اختیار ان کو دیا ہے، یہ اپنے اختیار سے ان کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ کیا کریں گے، فرما برداری کریں گے کہ نافرمانی کریں گے۔ تو لی جہنما سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو انجام ہوگا وہ ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اس کو بالکل آسان مثال سمجھ لیجیے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ پیپر ہونے سے پہلے کوئی استاد کلاس میں کھڑے ہو کے کہتے بھائی یہ بچے جو فیل آئیں گے، تو کیا استاد نے زبردستی انہیں فیل کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے؟ نہیں، استاد اپنے علم سے جانتا ہے کہ یہ جو طلباء ہیں یہ میری چیزوں کو فالو نہیں کرتے، جو میں نے پڑھایا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ظاہر بات ہے جب اس کو فالو نہیں کریں گے تو پیپر صحیح نہیں دیں گے، پیپر صحیح نہیں دیں گے تو فیل ہی ہوں گے۔ تو استاد اپنے علم سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بچے فیل ہوں گے۔ یہ بھی اس کو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھی۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیا ہے کثیر بہت سے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے۔ وہ انسان اور جنات ہیں کون سے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ یفقہون بِهَا، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، قرآن کریم ذہن کی بات نہیں کرتا، لیکن دیکھیں دل تو دھڑکتا ہی ہے، لیکن قرآن کریم جب بھی ذہن کی بات کرتا ہے، فکر کی بات کرتا ہے، تو وہاں قلب کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ قلب کا کام سوچنا نہیں ہے، سوچنا کام تو ذہن کا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ فکر کے اور ذہن کے درجے میں رکھتا ہے قرآن کریم۔ تو لہم قلوب کہا تو یہ نہیں کہا ان کے دل ہیں لیکن دھڑکتے نہیں، بلکہ کہا ان کے دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ یعنی جس کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آئے اس کا دل بھی دل کیا ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن لا يبصرون بها، لیکن وہ اس سے دیکھتے ہی نہیں، حق انہیں نظر نہیں آتا، صحیح بات انہیں نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ آذان، ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دل ہیں سوچتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ جس کو حق سمجھ میں نہ آئے، جس کو حق سنائی نہ دے، جس کو حق دکھائی نہ دے، وہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہے، وہ کان ہوتے ہوئے بہرا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کے لیے کیا ہے، جب ان کو بار بار ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، قرآن انبیاء بتا رہے ہیں اللہ ایک ہے، بتا رہے ہیں کہ دین یہ ہے، بتا رہے ہیں کہ آخرت یہ ہے، بتا رہے ہیں کہ قبر یہ ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کے عقل میں نہیں آ رہی اور ان کی زندگی چینج نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہم نے تیار کی ہوئی ہے جہنم۔ جب کچھ دے کر بھیجا، عقل بھی دے کر بھیجی، آنکھیں بھی دے کر بھیجی، کان بھی دے کر بھیجے، سنو سمجھو سیکھو پھر عمل کرو، لیکن جب یہ نہیں کریں گے تو لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہاں پر قلیل نہیں کہا ہے اللہ نے، اللہ میں اپنی پناہ میں رکھے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ قَلِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے پیدا کیا تھوڑے جنات کو، تھوڑے انسانوں کو جہنم کے لیے، بلکہ کہا اللہ نے ہم نے کثیر جنات و انسانوں کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے۔ تو ربنا لا تجعلنا منهم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے جن کا خاتمہ بے ایمانی پر ہو، جن کے قبر و حشر جو ہے جن کے اوپر عذاب اللہ کا مسلط ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان کرے اور آخرت میں بھی ہماری مغفرت فرمائے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو سنائی نہ دے، دکھائی نہ دے، سمجھائی نہ دے، اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں، وہ تو جانور ہیں۔ جانور سے آپ بات کیجئے،
انگلش بولیے، اردو بولیے، میمنی بولیے، پنجابی بولیے، جانور کو ساؤنڈ سنائی دے گا، لیکن کیا جانور کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ واٹ آر یو سیئنگ؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ان کی مثال کیا ہے؟ جن کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو جانور کتنا صرف ان کو ساؤنڈ آ رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کیا ہو رہی۔ جانور کو بھی نظر آتا ہے کہ سامنے سے کچھ بڑی سی چیز آ رہی ہے، لیکن کیا جانور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ سامنے سے مرسیڈیز آ رہی ہے، یہ سامنے سے جہاز آ رہا ہے، یہ سامنے سے گھوڑا آ رہا ہے، یہ گھوڑا ہے یا گدھا ہے؟ جانور کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، جانور کو سنائی بھی اسی طرح دیتا ہے کہ کچھ ساؤنڈ آ رہا ہے، کہ جانور کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امتیاز کر سکتا ہے کہ نہیں یہ چیز یہ کھٹی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ پھیکی ہے، یہ کڑوی ہے۔ وہ تو جو منہ میں آیا پتا لیا، اب کڑوا پتا آ جائے کہ میٹھا پتا آ جائے کھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب ان لوگوں کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، قلب دیا ہے، لیکن اگر یہ اس کو اس کام میں لے ہی نہیں رہے تو ان کی مثال کیا؟ اولئک کالانعام، یہ کیا ہے؟ یہ تو کل انعام ہیں، یہ تو جانور ہیں۔ بل ہم اضل، اب اس سے بڑھ کے سنیے، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ جانوروں کو کم از کم یہ تو ہے کہ اپنی فائدے کی چیزیں پتہ ہے، اس کو پتہ ہے یہاں سے نقصان ہوگا، یہاں سے فائدہ ہوگا۔ جانور کھاتا پیتا، لیکن کبھی جانور نے سارے جانوروں نے ٹیم بنا کے یہ تو نہیں کہا چلو بھائی بدھ بنا لو، کوئی مندر بنا کے پوجنا شروع کر دو کسی کو۔ تو یہ تو آنکھیں، عقل، وکالت سب کچھ ہونے کے باوجود جانوروں سے بدتر ہے کہ انہوں نے اتنے سارے خدا بنا لیے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بڑی اچھی بات کی یہاں پر ایک مفسر نے، بہت مجھے دل کو لگی بات۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان کی روح، جو میں نے کل بیان کیا تھا نا، اللہ میں عالم ارواح سے ہم سے میثاق لیا، عہد لیا ہے۔ آپ اس دنیا کو سب نہ سمجھیے، ہم اس سے پہلے ایک عالم میں تھے، ہم ہر عالم میں انتقال کر رہے ہیں۔ ہماری پیدائش اس دنیا سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن جب اس وقت ہم کیا تھے؟ روح۔ عالم ارواح سے ہمارا انتقال ہوا عالم دنیا میں، عالم دنیا سے ہمارا انتقال ہوگا عالم برزخ میں، عالم برزخ سے ہمارا انتقال ہوگا عالم آخرت میں، عالم آخرت میں سے ہمارا انتقال ہوگا عالم جنت میں۔ تو ہمارا تو مائگریشن ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا ہمیں، تو ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کا اور شہوت کا اور مال و متاع کا اور دنیاوی ضروریات کا مرکز ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ایک روح ہے جو ایک سول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی شہوت پر، اپنی خواہشات پر اپنی روح کو غالب لے آئے تو فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ انبیاء کون تھے؟ انبیاء جو ہیں یہ اپنی خواہشات پر کس کو غالب لے کر آئے؟ اپنی روح کو۔ ولی کیا ہے؟ ولیوں نے اپنی خواہشات کو پر غلبہ دیا اپنی روح کو، تو پھر کیا ہوئے؟ فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ اور انسان اپنی روح کو مغلوب کر کے اپنی خواہشات کو پر لے آتا ہے تو وہی انسان ہے، تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا۔ تو یہ نہیں کہ آپ انسان نے تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے اشرف المخلوقات تب ہیں کہ جب آپ کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ انسان ہے، اللہ جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ فرشتوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر روح مغلوب ہو چکی ہے، روح دفن ہو چکی ہے، روح اب کسی بھی لحاظ سے وہ روحانیت اندر ہے ہی نہیں، وہ انر جو ہے، وہ آپ کا جو مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو کوئی حکم ہی نہیں دیتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور اندر آپ کو سمجھ میں کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر دیں، کسی کے ساتھ آپ ظلم کر دیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دے دیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر دیں، کسی سے مس کمٹمنٹ کر دیں، اور آپ کا اندر بھی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ یار تو غلط کر رہا ہے، یار تو غلط کر رہا ہے۔ اگر یہ اندر سے بھی آواز نہیں آ رہی تو سمجھنا روح کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ آپ دکھنے میں انسان ہیں لیکن چلتے پھرتے جانور ہیں۔ اگر اندر سے آپ کو آواز آنا بھی بند ہو گئی، کیونکہ اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ روح کی آواز ہے، اور وہ آواز بھی نہیں آ رہی غلط کام کرتے ہوئے، روح تو چلی گئی، مردہ ہو گئی آپ کی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اولئک هم الغافلون، وہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور وہ پھر غافل ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں، نہ اپنی، نہ آخرت کی، نہ قبر کی، نہ کسی کی۔ پھر آگے آخری آیت ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، یاد کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں
اسماء الحسنى، اچھے نام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. فادعوہ بہا، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. ایک وظیفہ بھی میں صبح پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو بیان کروں گا. ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہے وہ لکھیں. جو اللہ کے 99 نام قرآن کریم کے آغاز میں بھی لکھے ہوتے ہیں نا، 99 نام لکھیں کہ اللہ کے یہ نام اسماء الحسنہ ہیں. حسنہ مانے پیارے، اچھے نام. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نام ہیں. ان اللہ کے ناموں کے ساتھ فدعوہ، دعا کرو. دعا کس سے کرنی ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا غفور، یا ستار. ان ناموں کو لے لے کر دعا کی جائے، ان ناموں کو بار 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 کہہ کر دعا کی جائے. تو اس موقع پر اسماء باری تعالیٰ پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ حاضر خدمت ہے. بزرگ فرماتے ہیں، روح البیان کے اندر علامہ آلوسی نے اس طریقے کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے اللہم انی اسألوک یا رحمانو یا رحیمو، پھر رحیم کے بعد تمام اسماء مبارکہ حرف ندا کے ساتھ پڑھے. حرف ندا یعنی یا لگا کر پڑھے، یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، یوں ہی آخر تک پڑھتا رہے. جب یہ سارے نام مکمل ہو جائیں تو یوں کہے ان تصلی علی محمد وآلہ وان ترزقنی وجمیع من یتعلق بی بتمام نعمتک ودوام عافیتک یا ارحم الراحمین. پھر دعا مانگے، انشاءاللہ جو دعا مانگے گا مراد پوری ہوگی اور کبھی دعا رد نہیں ہوگی. یہ روح البیان میں انشاءاللہ جو میرا گروپ ہے آسک مفتی میں، اس کو میں اسکرین شاٹ میرا ذہن تھا کہ انشاءاللہ آج کے درس کے بعد لگاؤں گا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے اسماء الحسنی ہیں. فدعوہ بہا، اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. فدعوہ بہا، اور اس کو ان ناموں کے ساتھ اس سے دعا کرو. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے اور اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے. اب اس میں کیا فلسفی ہے، اس میں کیا سائیکالوجی ہے؟ اس میں یہ کہ دیکھو، نام سے بنتا ہے تصور، تصور سے بنتا ہے تعلق. نام بڑی اہم سے ہوتی ہے. آپ کا نام میں بولوں چائے، آپ کے سامنے اس وقت نہ پتی ہے، نہ دودھ ہے، نہ چینی ہے. میں نے چائے بولا تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئی؟ امیج آئی نہیں آئی؟ میں نے کہا بریانی، میں نے صرف نام لیا ہے، نام سے آپ کے فوراً ذہن میں آئی بوٹیاں ووٹیاں گرما گرم دھوئے ہوئے نکل رہے ہیں. نام کیا لے کر آتا ہے؟ امیج لے کے آتا ہے. امیج سے آپ کا کیا بنتا ہے؟ کنیکشن. میں نے بولا چائے تو صبح صبح کا وقت ہے، ایک دم کنیکشن کیا بنا ہوگا؟ ابھی فوراً جاؤں گا، چائے بناؤں گا، پیوں گا. اور میں کوئی ایسی چیز کا نام لے دوں جو آپ کو پسند نہ ہو، تو جیسے ہی میں نام لوں گا، نام سے تصور آئے گا، تصور سے دل خراب ہو جائے گا، ایک دم متلی ہونے لگے گی. کوئی اس طرح کی فضول چیز کا، خبیث چیز کا ہم ذکر کر دیں جو متلی لے کر آتی ہے، جو ایک دم ذہن خراب کر دیتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یار صبح صبح کیا کون سی بات کر دی آپ نے؟ ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا ابھی. حالانکہ نہ میں نے وہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، نہ میں نے اس کی بدبو آپ کو سنگائی ہے. میں نے کیا نام لیا. نام اتنی بڑی شے ہے، اس لیے پھر کہا جاتا ہے بچوں کے نام بھی پھر اچھے رکھو، کیونکہ نام سے تصور، تصور سے کنیکشن. تو جو نام رکھو گے بچے کے اندر وہ اس کی چیزیں آئیں گی. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اب اللہ کو تو بھئی امیج اس کا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں، جس کی امیج آپ نے دیکھی ہے. چائے کو دیکھا ہے تو چائے کی امیج ہے، بریانی دیکھی ہے تو بریانی کا امیج ہے. اللہ کی تو امیج دیکھی نہیں آپ نے، اس کا آپ کے پاس صرف نور کا تصور ہی تصور ہے، اور اس کو سوچنے کے لیے صرف آپ کے پاس نام ہی نام ہے، امیج نہیں ہے. تو نام ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی بھی حوالے سے کوئی نقص نہ ہو. اس لیے اللہ کہہ رہا کہ جب اس کو پکارو تو ایسا نام لو جس میں کسی بھی حوالے سے نقص کا، بے ادبی کا، یا محدودیت کا، یا مخلوقیت کا پہلو نہ ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے ایک صحابی کو دیکھا دعا کرتے ہوئے.
وہ دعا کرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تو کیا تمہارے پیغمبر تو ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں, تم تو تین تین کے نام لے رہے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ ایک ہے لیکن اس کے صفاتی نام ہیں, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. تو اس لیے ایک تو اللہ کے 99 نام آپ یاد کر لیں. اللہ کا فضل ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں الحمدللہ, ہماری جو سنڈے کلاس ہے جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں, اس سنڈے کلاس میں ہمارا ایک سیشن ہے, اس میں ہم پورے 99 نام یاد کرواتے ہیں بچوں کا الحمدللہ. کچھ بچے جن کو میں نام الحمدللہ یاد کروا چکا ہوں, تو 99 نام اللہ کے یاد کریں, گاڑی میں جاتے ہوئے آتے ہوئے لگا لیا کریں تاکہ اللہ کے نام آپ کو یاد ہوں. اور پھر یہ وظیفہ کر لیں, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, اللہ کا نام لے, اللہ خود کہہ رہا ہے اس کو اس ناموں سے پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, فرمایا اور اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں اور اس کو اس کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو, یلحدون جو کہ الحاد کرتے ہیں, سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں, کجی کرتے ہیں, ٹیڑھا پن کرتے ہیں, فی اسمائی, اس کے ناموں میں. اس کے ناموں میں ٹیڑھے پن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو ایسا نام دینا جس کے اندر مخلوقیت کی بھی بو آئے, جیسے اللہ میاں. اب میاں کا جو لفظ ہے, میاں کا لفظ تو ایک مخلوق کے لیے بھی کہا جاتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے میرے میاں ہیں. اور حیدرآباد دکن کے جو لوگ ہیں تو وہ لوگ تو عام تہذیب کے اندر بھی, گفتگو کے اندر, میاں کیسے ہو آپ, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی کہا جاتا ہے. تو میاں تو ایک عام طور پر لکھنؤ کے اندر بھی اور حیدرآباد دکن میں بھی استعمال ہوتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو میاں کہہ رہی ہوتی. اب ایک چیز جو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پھر اللہ کے اسماء کو کس طرح لینا ہے؟ جیسے اللہ کے کچھ نام ہیں جس کے اندر اللہ کے دونوں پہلو ہیں, اس میں دونوں پہلو جب بھی بولنے دونوں پہلو بولنے. جیسے اللہ کا ایک پہلو ہے المعز المذل, اللہ عزت دینے والا بھی ہے, اللہ ذلت دینے والا بھی ہے. اب کوئی تسبیح پکڑے کوئی یا مذلو یا مذلو یا مذلو, ذلت دینے والے ذلت دینے والے ذلت دینے والے, وہ کیا ہے؟ دونوں کا ایک پیکج ہے پورا. دونوں, وہ عزت دینے والا بھی ہے اور وہ ذلت دینے والا بھی. اس طرح الخافض الرافع, دونوں ساتھ نام آتے ہیں, الخافض الرافع. رافع کا معنی بلند کرنے والا اور خافض کا معنی نیچے گرانے والا. اب کوئی تسبیح پکڑے 100 مرتبہ خافض 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 کرتا رہے, تو جب بھی نام لے ہو تو جس کے اندر دو پہلو آ رہا ہے, جیسے المحیی والممیت, زندہ کرنے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی. جس طرح قرآن میں آپ دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُ, ایسا نہیں کہ عزو من تشاء کی آیت کہیں اور آ رہی ہے, ذلو من تشاء کی آیت کہیں اور آ رہی. تو کوشش کریں کہ جب آپ اللہ کا نام لیں اس طرح کے نام لیں جس میں اللہ کی صفت کے دو پہلو آ رہے ہیں, تو وہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیں. تو اللہ, اس کے علاوہ نام جو آپ نام رکھیں, عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد الرافع, ٹھیک ہے, جو نام رکھیں جو اللہ کے نام ہو اور اس میں صفت بھی اللہ کی آ رہی ہو, تو اس کے اندر پھر کیا کریں کہ احتیاط یہ کریں کہ عبد ساتھ لگائیں. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, عبد الرحمن کی بجائے وہ رحمان ہو جاتا ہے, وہ رحیم ہو جاتا ہے, غفار ہو جاتا ہے, قہار ہو جاتا ہے, جبار ہو جاتا ہے. بھائی عبد الغفار ہے, عبد الرحمن ہے, عبد الرحیم ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب بھی اپنے بچوں کا نام لیں تو پھر یہ پابند کریں سب کو کہ عبد کا لفظ ضرور بولیں. رحمان کا بندہ, رحیم کا بندہ, جبار کا بندہ, غفار کا بندہ, اس طریقے سے اللہ کے نام لیں. فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے نام میں ٹیڑھا پن کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان قریب ہم انہیں جزا دیں گے, بدلہ دیں گے, سزا دیں گے اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے. اب ان اسماء میں اسم اعظم بھی ہے. اسم اعظم یعنی سب سے بڑا نام اللہ کا, وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اب اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں اسم اعظم کیا ہے ان سارے ناموں میں؟ الرحمن الرحیم. فرماتی ہیں اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے. تو آپ دیکھیں بہت سی جگہ پر وظائف ملتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی آپ کون سی تسبیح پڑھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک جو ہے وہ الرحمن الرحیم جو ہے اللہ کے اسم اعظم ہے. کسی کے نزدیک جو ہے آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے, کسی کے نزدیک وہ اللہ الذی میں اسم اعظم ہے. تو اس میں کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا اسم اعظم ہے. اللہ کے سارے نام ہی برکت والے ہیں, سارے ناموں کو یاد کیجئے,
لیکن بزرگوں نے مشائخ نے لکھا کہ اگر آدمی کسی ایک نام کا پابند ہو جائے، جیسے آپ سارے نام پڑھیے لیکن یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک تسبیح آپ نے پکڑ لی اور روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں اس کو، تو اللہ کے ناموں کی ایک تاثیر ہے۔ اور آپ نے تسبیح لی اور روزانہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی تسبیح پڑھیں گے تو خاص روحانیت کی تائید آپ کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ تو اس لیے جو آپ یہ صوفیزم میں دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر قلبی ہوتا ہے، وہ لائٹ بند کروا دیتے ہیں، لائٹ بند کروا کر اللہ ذکر کروا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ وہ آپ کا جو قلب ہے، جو آپ کی سول ہے، ایک غذا ہے جو آپ کے وجود کو، آپ کے باڈی اسٹرکچر کو توانا رکھتی ہے۔ لیکن ابھی میں نے کیا بات کی، ہم کس چیز میں ہم صرف باڈی کو ہی دیکھتے ہیں، ایک ہماری سول بھی تو ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان، اور دل کہاں ہے؟ اندر۔ اور اطمینان تو آپ سوچیں گے ذہن سے ہوتا ہے۔ بھائی دل، کبھی سوچا کہ میرا دل مطمئن؟ کہتے تو ہیں ہم، لیکن اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے ذہن کو دل کے درجے میں رکھا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ پھر صوفیہ نے فرمایا کہ پھر دل کے بھی ایک لطائف ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر سے جاری کرنا پڑتا ہے۔ پھر حضور بھی دل کی بات کرتے ہیں، حضور کہتے ہیں آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، وہ پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے، تو نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو اللہ کے ناموں کا ذکر و ورد رکھنا چاہیے۔ آخری آیت ہے اور رکوع مکمل ہوتا ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ، اور اسی کے سبب وہ ہے وہ عدل کو انصاف کرتے ہیں۔ یعنی ہر وقت ہر قوم میں اللہ نے ایک گروہ ضرور ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے، ہدایت کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے اندر حق کے تمام لوگ ہی ختم ہو گئے، کوئی نہ کوئی ایک گروہ رہتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو حق کی دعوت دیتا رہے گا، عدل و انصاف کی دعوت دیتا رہے گا۔ سارے لوگ برے نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ اچھے بچتے بھی ہیں، اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں دو کر کے نام یاد کر لیں انشاءاللہ عز و جل، روزانہ 2 نام لے لیں، اور بہت سے نام تو آپ کو یاد ہی ہوں گے الحمدللہ، تو 2 کر کے نام یاد کریں۔ 99 نام اللہ کے آپ یاد کریں۔ ابھی الحمدللہ 2 رکوع ہمارے رہ گئے، کل 1 رکوع پڑھیں گے، پرسوں 1 رکوع پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہفتے کو اللہ نے چاہا تو ہمارا سورہ اعراف الحمدللہ ختم ہو جائے گی، اور سنڈے کو انشاءاللہ ہم سورہ انفال شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا سورہ انفال کے 1 2 3 4 رکوع ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد یہ 9واں سپارہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ویکنڈ چھوڑ کر اگلے ویکنڈ انشاءاللہ ناشتے کا بھی اہتمام ہے، تو آپ تمام احباب ضرور شرکت فرمائیں، لوگوں کو ابھی سے دعوت دے دیں۔ اور لیکن اس ویکنڈ پر آج آ گئے تو پھر ہائی ہوپ ہی لے کے جانا پڑے گا، اس ویکنڈ کو چھوڑ کے اگلا جو ویکنڈ آئے گا سیٹرڈے، اس پر انشاءاللہ مسجد میں اہتمام رکھیں گے 9ویں سپارے کی تکمیل کی خوشی میں، اور انشاءاللہ سورہ انفال کو انشاءاللہ سنڈے کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کرے۔ اللہ نے قلب دیا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں حق کہنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسا صالح مومن بندہ بنا دے۔ اور اللہ کے ہر نام کے پھر اگر آپ ان کی طرف چلے جائیں، کیا نام ہے، یہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ایک نام کے ساتھ اللہ نے موکل جوڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک نام کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، تم اس نام کے عامل بن جاؤ، وہ فرشتوں کی مدد تمہارے ساتھ اللہ کی عطا سے شامل ہو جاتی۔ تو ایک اللہ کے نام کے اندر کئی فرشتے موجود ہیں، آپ اس کے عامل بن جائیے، آپ پڑھتے رہیے، تو وہ جو فرشتے اللہ نے اس نام کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو جو اس نام کا عامل بن جائے گا وہ فرشتے اللہ کی اجازت سے اس پڑھنے والے کی خاص مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے تصوروں کو، ہماری امیجنیشن کو، ہمارے خیالات کو پرسکون کر دے اور روحانیت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری تمام دعائیں اپنے بابرکت ناموں کے ذریعے سے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله.